رب زدني علما رب زدني علما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کی میری تقریر جس کا عنوان بے حیائی کا دردناک انجام، اس کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، بے حیائی ایک ایسا گھناؤنا جرم، ایک ایسا خطرناک گناہ جو انسان کی انسانیت چھین لیتا ہے. یہ بے حیائی ایک ایسا خطرناک جرم ہے جو عقل مند انسان کی عقل چھین کر اسے بے وقوف بنا دیتا ہے. یہ ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اس دنیا کے لوگوں کے بارگاہ میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. جو کوئی یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ گناہ کے کام کرتا ہے، رب تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے سامنے رکھی ہے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، ان میں گناہوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، گناہوں کے بارے میں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو تم یہ والا گناہ کرو گے تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، وہ شرک والا گناہ. تم شرک کرو گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، معاف نہیں کریں گے رب تعالی. پھر بتایا گیا دیکھو تم اگر چوری کرو گے تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے.
تم ایک دفعہ چوری کرو گے تو یہاں سے کاٹ دیے جائیں گے، پھر چوری کرو گے تو یہاں سے کاٹ دیے جائیں گے، پھر چوری کرو گے تو یہاں سے کاٹ دیے جائیں گے۔ بتایا گیا گناہوں کے بارے میں، بتایا گیا دیکھو اگر تم میں سے کوئی مملکت اسلامیہ کے اندر جہاں پر خلافت راشدہ، جہاں پر اسلامی حکومت ہے، جہاں پر تم نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ایسے معاشرے کے اندر، ایسی خلافت کے اندر اگر تم شراب پینے کا گناہ کرتے ہو تو تمہیں کوڑے لگوائے جائیں گے۔ بتایا گیا گناہوں کے بارے میں۔ لیکن فحاشی کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ جو کوئی مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، فحاشی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو رب تعالی ایسے لوگوں کو یہ دنیا میں بھی اور یہ دنیا کے بعد آخرت میں بھی دردناک عذاب دینے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے خود وعدہ کر دیا کہ جو کوئی بے حیائی کی طرف آئے گا، فحاشی کی طرف آئے گا، تو رب تعالی یہ دنیا میں بھی اور یہ دنیا کے بعد آخرت والی دنیا میں بھی کیا کریں گے؟ دردناک عذاب دیں گے۔ آؤ آج کے اس نشست میں بہت مختصر طور پر، کیونکہ آپ نوجوانوں کی اہمیت پر 40 منٹ کا خطاب سماعت فرما چکے ہیں، میں مختصر طور پر انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو یہ بے حیائی کے انجام کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آؤ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اسلام سے دوری تھی، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، داڑیاں نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں آج سے 20-25 سال پہلے اخلاق والی زندگی تو تھی۔ یہ ننگا پن جو ہمارے شہر میں ہمیں آج دکھ رہا ہے یہ نہیں تھا، یہ عریانیت، یہ بے حیائی جو ہمارے معاشرے میں ہمیں دکھ رہی ہے یہ نہیں تھی۔ آج سے 20 سال پہلے بھی شادیاں ہوا کرتی تھی، آج سے 25 سال پہلے بھی حیدرآباد میں بازار لگتے تھے، آج سے 20 سال پہلے بھی دعوتیں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ کی اور میری مائیں بہنیں آج سے 20 سال پہلے ویسے لباس نہیں پہنتی تھی جیسی آج پہن رہی ہے۔ وہ فحاشی کے کام وہ دور میں نہیں ہوتے تھے لیکن آج ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو گئی؟ ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ یہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر گھس آئی؟ دیندار، غیر دیندار، سب طرح کے لوگ یہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو گئے۔ داڑھی رکھنے والے، نہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے، قرآن حدیث کہنے والے، نہ کہنے والے، یہ سب لوگوں کو یہ بے حیائی نے اپنے چنگل میں جکڑ لیا۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ ماشاءاللہ آپ کو فجر کی نماز میں مؤذن کے بازو کھڑے ہوتے میں نے دیکھا، آپ پہلی رکعت مس نہیں کرتے، تکبیر اولیٰ آپ سے نہیں چھوٹتی، آپ تو جب دیکھو جب قرآن پڑھتے رہتے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو چہرہ کھلا رکھ کر بے پردہ بازار میں بائک پر لے کر گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا ہو گیا نہیں ہے؟ بے پردہ گھوم رہے ہیں، شرم بھی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو حیا کا تصور، جو پردے کا تصور ہمیں دیا تھا ہم نے نہیں سمجھا، نہیں سمجھا ہم نے۔ ایک سوال کرتا ہوں، جواب دینا۔ میں کہتا ہوں حیا، حیا سمجھتے نا؟ شرم، حیا سمجھتے ہیں؟ شرم، حیا، کیا بولو؟ شرم، حیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر دو طرح کے لوگوں کو پیدا کیا انسانوں میں۔ کس میں؟ انسانوں میں۔ ایک میل اور ایک مرد، ایک عورت۔ جیسا مثال کے طور پہ اگر حیدرآباد کا تذکرہ ہو رہا، کس کا تذکرہ؟ تو حیدرآباد کا تذکرہ کے لیے لنک لگ سکتی کئی چیزوں کی۔ حیدرآباد کو کیوں یاد کیا جاتا ذرا بولو؟ کیوں مشہور ہے حیدرآباد؟ بریانی بولو، چار مینار بولو، مکہ مسجد بولو، کچھ بھی بول سکتے ہیں، اسد اویسی بول دو، MIM بول دو، مشہور ہے اس وجہ سے۔ وہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بریانی حیدرآباد سے جڑی ہوئی ہے نا؟ بریانی کا تذکرہ کہیں ہو رہا، نہیں حیدرآباد والی بریانی۔ حیدرآباد کا تذکرہ ہو، ہاں بھائی بریانی حیدرآباد کی بڑی اچھی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے چیز۔ کوئی ایک چیز کا میں لفظ لوں
تو وہ چیز کسی اور سے جا کے کنیکٹ ہو جاتا. آئی لے نہیں دکھ رہے یہاں پر تم لوگ یہیں سے, ارے تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں بھائی, یہیں سے نا سب لوگ. جواب دیے تو میں آگے جاتا ہوں, نہیں تو نہیں جاتا. معلوم نہیں آپ لوگوں کو یہ بات, معلوم نہیں معلوم. جواب سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک جملہ ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو کسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ہوتا ہے فحاشی ایک طرف, بے حیائی ایک طرف, اس کی ضد حیا, شرم اور حیا. اچھا شرم اور حیا میں جیسا ہی لفظ لے رہا ہوں تو تصور مرد کا آ رہا عورت کا آ رہا, شرم و حیا کے ساتھ. جھوٹ نہیں بولنا, صحیح بولنا, زور سے بولو. شرم حیا مطلب مرد عورت, زور سے بولو, زور سے بولو. عورت مرد, obviously عورت بھائی, کسی سے بھی پوچھ لو اب. شرم حیا پردہ مطلب کیا؟ عورت. بری بات نہیں, اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. لیکن پردے کا وہ تصور جو 1430 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا تھا, وہ 1430 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی صحیح حدیث کے اندر ہمیں جو تصور دیا تھا وہ تصور ہمارے پاس نہیں. بریانی حیدرآباد, شرم حیا عورت بلکہ نہیں. آؤ سورہ نور, سورہ نمبر کیا ہے بولو؟ ماشاءاللہ, تو چھوٹا بچہ بول دیا. سورہ نور سورہ نمبر 24, اس کی آیت نمبر بولو. آیت نمبر نہیں معلوم؟ 30. کتنی؟ 30. پڑھتے گھر کو جا کے. کون 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 پڑھ لیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. پکا اپنے پاس حیدرآباد میں ایک ماحول ہے, یاد رہنے کی وجہ سے چمٹ لیتے. کوئی چیز لے لیے تھے واپس دے دیا یاد رہنے کے لیے, تو ہاتھ اٹھائے تو یاد رہتا. گھر جا کے پڑھو سورہ نور سورہ نمبر 24, اس کی آیت نمبر 30. اچھا یہ آیت میں کس کا تذکرہ ہے معلوم؟ معلوم کس کا تذکرہ ہے؟ اپن پورے لوگوں کا تذکرہ ہے. آپ کا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے. پورے مردوں کا تذکرہ ہے. وہ مرد جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں وہ سارے مردوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور 24 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 30 میں کہا, اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ, قل کہہ دیجئے. کس سے؟ قل للمؤمنین, مومنوں سے کہہ دیجئے. کس سے کہہ دیجئے؟ مومن, مومن بولتے مرد کو, مومنہ عورت کو, مومن مرد کو, مومنہ عورت کو. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حکم دیا حیا کے بارے میں, جب حکم دیا پردے کے بارے میں, جب حکم دیا شرم کے بارے میں, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلے چنا مرد کو اور کہا, اے محمد الرسول اللہ, پردے کا صحیح تصور یہ ہے, حیا کا صحیح تصور یہ ہے, شرم کا صحیح تصور یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مردوں کو کہو ایمان والے. کیا بول رہی؟ مردوں سے کہو کہ مسلمان مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. پردے کا تصور یہ شروع دیکھو, شرم حیا کا تصور اب شروع, حیا کا تصور یہاں سے شروع. اچھا حیا کا تصور شروع ہو رہا تو مرد آ رہا عورت آ رہی؟ مرد آ رہا. تو شروعات کہاں سے حیا کی؟ مرد سے. مرد سے شروعات ہے. یہ سمجھیں گے تو آگے کی ٹاپک سمجھ میں آئے گی, یہ سمجھیں گے تو آگے کی عنوان سمجھ میں آئے گا. کیا حیا کا تصور کہاں سے شروع؟ مرد سے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہہ رہے ہیں مردوں سے کہ اے مسلمان کے مردوں, اے ایمان والو, اے ایمان والے مرد, تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. تھوڑا کھل کے ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہمارے پاس بڑا تعجب کا مسئلہ ہے بھائی, ننگی ننگی فلمیں گھر میں بیٹھ کے دیکھتے شرم نہیں آتی, قرآن حدیث کے مسئلے بیان کر رہے ہیں تو سب کو شرم آتی. اور یہ ایسا بول دیتے کیا مسجد میں بیٹھ کے, وہ مول صاحب داڑھی رکھ لے کے ایسا بول دیتے کیا؟ ارے بولنا پڑتا میرے بھائی, یہ سب لکھے ہوا ہے نا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, بتاؤ, اس میں شرم کی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کے اندر کیا کہا, مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی. کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ میں جو بیٹسمین ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ جی نہیں میرے بھائی, میں شرمگاہ کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں نا. تو ایسا تھہرے ہوا رہتا ہے ایک بیٹسمین, تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پروٹیکشن کے واسطے کیا لگاتے ہیں؟ گارڈ لگاتے ہیں, تاکہ اگر بال آ کے سپیڈ میں لگ بھی جائے تو کوئی نقصان نہ ہو. وہ والے پروٹیکشن کی بات نہیں ہو رہی آیت میں, ویسا پروٹیکشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, جو حفاظت کی بات کر رہے ہیں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں حاجت ہو, تم جوان ہو گئے تو نکاح کر لو, اور وہ جو تمہاری خواہش ہے تمہاری اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے پوری نہ کرو. اچھا, اس معنی میں ایک اور چیز ہے, نوجوان بھائی خاص طور پہ, ماحول بھائی خراب ہوتے چلے جا رہا دن بدن. پہلے ایسا آیا تھا, موبائلز نکلے, موبائل نکل گیا, انٹرنیٹ نکلا بولتے اب تو انٹرنیٹ کے اوپر ایک اور چیز آگے, جیو مطلب اگر اس کا صحیح استعمال کرے تو جیو, نہیں تو مرو. اس کا صحیح استعمال کرے تو جیو, نہیں تو مرو. یہ آیت کے اندر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے علاوہ وہ اپنی خواہش کسی طرح سے بھی مکمل نہیں کر سکتے, کسی طرح سے بھی. سمجھ گئے بات؟ واضح ہو گئی نہیں؟ جائز ہی نہیں اسلام کے اندر, حرام ہے اس کے علاوہ اپنی خواہش مکمل کرنا, سوائے کس کے؟ بیوی کے. پردے کا تصور اسٹارٹ ہوا, حیا کا تصور اسٹارٹ ہوا, شروع کیا گیا. رب تعالیٰ نے پہلے حکم دیا مردوں کو, پہلے تم لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, سب بات میں. آگے بات سمجھ میں. اب اپنے بھائیاں اتنے ہوشیار ہے ماشاءاللہ, حیدرآبادی آم کہیں سے تو بھی ڈھونڈ کے نکال لیتے, کچھ تو بھی ڈھونڈ کے نکال لیتے. پہلی نظر معاف ہے, پہلی نظر, دوسری ڈالے تو گناہ ہے جی بھائی. پہلی معاف مانا پہلی کی پہلی, ہٹاتا ہی نہیں میں, اب دوسری ہونے ہی نہیں دیتا. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالی کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دل کا, کون سی نیت سے دیکھ رہے ہو, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. میں بہن بول کے دیکھ رہا ہوں تھا بھائی, میں اماں بول کے دیکھ رہا ہوں تھا بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت میں تمہارا سینہ چیر کے بتائیں گے تم کیا بول کے دیکھ رہے تھے. آؤ, یہ آنکھیں گواہی دیں گی قیامت کے دن, بولیں گی مولا یہ تو جھوٹا ہے, جھوٹا, یہ تو گندی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا, یہ آنکھوں سے گواہی دیں گی, آنکھیں گواہی دیں گی آنکھیں. پردے کا تصور مردوں سے شروع ہوتا ہے. اب نکو بولو اللہ کے واسطے, انہیں بے پردہ پھری, تمہاری آنکھوں کو پردے والی بناؤ سب سے پہلے, آگے آئیں گا اور تصور. لیکن سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی حفاظت کرو بھائی. سب سے پہلے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, سیدھی بات. اب نگاہوں کو نیچے رکھو بولے تو میرا بھائی کیا کرا, ایسا موبائل میں لگا لے کے نیچے منڈی کر لے کے دیکھ رہا. نگاہیں تو نیچی ہے نا؟ نہیں, نگاہیں نیچی رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیز نہ دیکھو جو تمہارے لائق نہیں ہے, بس ختم. ایمان والے کے لائق جو چیزیں نہیں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. اس کے علاوہ یہ کتنے نمبر کی آیت تھی ابھی اپن جو ڈسکس کر رہے تھے؟ سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30. یہ آیت مکمل نہیں ہوئی ابھی. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو مسلمان مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی. پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے بھائی. یہی کیا ہے؟ ان کے لیے پاکیزگی ہے. اگر تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہو اچھی بات ہے, لیکن اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے تو پاکیزگی نہیں ہو سکتی.
پاکیزگی تب ہوگی جب نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. پاکی تب ہوگی. کسی معاملے میں بھی لے لیجئے گا آپ, اور وہ فیس بک کے معاملے ایسے آ گئے, اس میں ایسے ایسے آپشنز دن بدن آتے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دن سے ایک آپشن کیسا آ گیا فیس بک پر, آپ ایک ویڈیو پلے کریں, دیکھیں بھائی بیان ہو کچھ بھی ہو, تو اس کی لنک والی ویڈیو نیچے لائن لگی ہوئی ہے ویڈیوز کی, آپ اسکرال کرتے جاؤ ایک ایک چیز نئی نئی عجیب و غریب, کچھ بھی دکھ سکتا آپ کو, کچھ بھی دکھ سکتا. بچنا ہے, یاد رکھو بچنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں جب ہم آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے کو لا کر بتا دیں, سامنے رکھ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ حدیث کا ٹکڑا بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے جہاں تک نگاہ جاتی ہے, لمبے لمبے رجسٹر. اور اللہ کہیں گے بندے تیری ساری حرکتیں لکھی ہے اس کے اندر. اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہنا چاہتا تو کہہ دے. اگر یہ فرشتہ جو تیری باتیں لکھ کر لایا ہے کہ تو تنہائی میں کرتا تھا وہ باتیں, رضائی اوڑھ کے کیا دیکھتا تھا وہ باتیں, دوستوں کے ساتھ کیا دیکھتا تھا وہ باتیں, لوگوں کے سامنے کیے سو, اکیلے میں کیے سو, اندھیرے میں اجالے میں, وہ ساری کی ساری باتیں رجسٹر میں لکھی ہوں گی. اور اللہ پوچھیں گے بندے اگر ہمارے فرشتے نے کوئی ظلم اور زیادتی سے کچھ زیادہ لکھ دیا تو بول نکالنے لگا دیں گے ہم. بندہ حیبت میں کہے گا مولا نہیں, جو چیزیں لکھی ہے صحیح لکھی ہے, اللہ سب آنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کہ جو کوئی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا وہ پاکیزہ بندہ ہے. اصل میں کون ہے؟ پاکیزہ بندہ ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان سے بخوبی واقف ہیں. جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ اسے کیا ہے, کون سی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, کون سی نیت سے دیکھ رہے ہیں, سب اللہ کو معلوم ہے, واقف ہے اللہ سبحانہ وتعالی. تو دیکھو ترتیب کے اندر نمبر 1 2 3 4 5 آتے نہیں, 30 نمبر کے بعد کیا آتا, کیا آتا, ارے نمبر نہیں ہے, نمبرنگ نہیں آتی ہے کس کو بھی, گنتی 30 کے بعد 31 آتا, 30 کے بعد 31 آتا, 30 کے بعد 31 نہیں, 30 سے پہلے 31 آتا, بعد ہی چاہتا, ذرا اچھا سوچ کے بولو. 30 کے بعد پہلے نہیں آتا, 30 پہلے ہے نا. دیکھو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 30 والے نمبر میں مردوں کو بولے, اس کے بعد میں پردہ کا ذکر عورتوں کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کی آیت نمبر کتنی, 31. کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, آپ مومن عورتوں سے کہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مومن مردوں کے لیے 2 حکم تھے نہیں, اب مومن عورتوں کے لیے کتنے حکم ہیں, کتنے ہیں, کتنے ہیں, نہیں معلوم بولو, نہیں پڑھے نہیں معلوم بولو, نہیں نا, کتنے حکم ہیں, پھر بولے. سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں مردوں کا ذکر پردے کے تعلق سے شروعات, پردے کی شروعات کس سے, مردوں سے. اب 31 والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی قل وقل للمؤمنات, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اللہ اکبر. پہلے نگاہیں نیچی کس کو رکھنا ہے, پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی, لیکن پہلے کون رکھیں گے, مرد. پردے کی شروعات کہاں سے, مرد سے, مرد سے پہلے شروعات, یاد رکھو. تعجب کی بات ہے بھائی, آج کے دور میں پردہ بولے تو عورت آ جا رہی ذہن میں, حیا بولے تو عورت آ رہی. 1430 سال پہلے حیا بولتے ہی کس کا نام آتا تھا معلوم, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا تھا. کون عثمان بن عفان, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, پیروں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, دستک, کون ہے بھائی, کہا میں ابو بکر بن قحافہ ہوں, آؤ بھائی اندر آ جاؤ, دروازہ کھولا, آؤ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, دیکھ رہی ہے ماجرا. ابو بکر آئے, پھر دستک دی گئی, کھٹکا, کون, اب ہے عمر بن خطاب کی باری, آئے عمر, آؤ بھائی بیٹھ جاؤ. پھر دستک دی, کون, کہا عثمان ابن عفان, کہا 1 منٹ,
کپڑوں کو سیدھے کیے, پھر بولے اب آؤ عثمان. اما عائشہ نے کہا ہمارے ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے, عمر آئے آپ بیٹھے رہے, عثمان آئے تو کپڑے درست کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حیا مطلب مرد, یہ حیا کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں. اللہ اکبر. آیا سمجھ؟ پھر 31 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن عورتوں سے کہا اب کہہ دو مسلمان کی عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق آنے نہ دیں, یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ان سے بھی کہا جا رہا ہے. معنی کیا ہے کہ کوئی عورت دنیا کے اندر اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ کسی اور سے نہیں, نہ کوئی اور طریقے سے. یہ سیدھا طریقہ بتایا گیا. یہ 2 احکامات. تیسرا حکم ایکسٹرا ہے خواتین کے لیے. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. تیسرا حکم ایکسٹرا دیا گیا ہے. مردوں کو 2 حکم دیے گئے تھے, عورتوں کو تو 2 ہو گئے, لیکن تیسرا ایک ایکسٹرا حکم دیا گیا ہے پردے کے تعلق سے, اور کہا کہ اب نگاہیں بھی نیچی ہیں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر رہی ہے. تو تیسرے نمبر پہ اب ہماری مسلمان کی عورتوں کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ سے کہا کہ کہہ دو مسلمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار کو, اپنے میک اپ کو, اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے لوگوں کے سامنے. آج بیماری ہے عورتوں کے اندر. کیا بیماری ہے؟ بیماری اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی بیماری. بیماری ہے اپنا میک اپ لوگوں کو دکھانے کی بیماری. بیماری ہے اپنے کپڑے لوگوں کو دکھانے کی بیماری. بیماری ہے اپنے سونا اور چاندی دکھانے کی بیماری. اپنی چیزیں جو خریدتی ہے وہ اس کانسیپٹ سے خریدتی ہے کہ لوگوں کو دکھائیں گے. تصور یہی آ گیا, بیماری ہو گئی ہمارے اندر. یہ بیماری کی وجہ سے کئی مسائل ہو رہے ہیں, کئی مسائل. گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ دکھاوا, دکھانے کے لیے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی زینت کو کیا کر کے رکھیں؟ چھپا کر رکھیں. پھر آگے اللہ نے تقریباً 7 مردوں کا تذکرہ کیا. پڑھ لیجئے گھر میں جا کر کہ آخر یہ زینت کس کس سے چھپانا ہے, کس کس سے نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لسٹ بتا دی کہ زینت تم کس کے سامنے ظاہر کر سکتے, وہ لسٹ ہے. اس کے علاوہ تم کسی اور کے سامنے زینت ظاہر, بنیادی طور پہ اس میں کون کون آتے ہیں؟ باپ, والد کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں, بیٹے کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں, شوہر کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں, بھائی کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو چاچا کے بیٹے, ماموں کے بیٹے, کزنز جو ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے ظاہر اسلام کا حکم ہے صاحب. پردے کے معاملے میں دادا کے سامنے کر سکتے ہیں, دادا کے سامنے, نانا کے سامنے کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج جو معاشرے میں بیماری آ گئی وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیور کے سامنے, دیور مطلب شوہر کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی, جیٹ یا دیور, ظاہر نہیں کر سکتے. دیور کے سامنے, شوہر کے چچا کے سامنے بھی نہیں, شوہر کے ماموں کے سامنے بھی نہیں کر سکتے بھائی. اگر ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے تو سدھارنے کی ضرورت ہے. اچھا ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے عورت کے اوپر, تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ پردے میں رہنا چاہیے. پردے کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ برقع پہننا نہیں ہوتا. پردے کا معنی برقع پہننا نہیں ہوتا. صرف برقع پہننا پردہ نہیں, بلکہ اگر وہ مکمل لباس میں ہے اور اگر کوئی غیر محرم آ جائے تو اوڑھنی سے اپنے چہرے کو ڈھک سکتی ہے, کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اتنا تو کر لو کم از کم. ہمارے معاشرے کے اندر نہیں, پورا اختلاط ہے بھائی, مخلوط ماحول ہے پورا, سب ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ساتھ اٹھنا, کھانا پینا سب وہ ساتھ ہے. یہ پردے کا ماحول جب بگڑا, جب یہ پردے کے ماحول کو دھکا لگا, جب یہ حیائی کا جو
بے حیا کا نظام جو اسلام نے ہمیں بتایا تھا وہ جب خراب ہونا شروع ہوا تو معاشرے میں بے حیائی بڑھنے لگی. اب یہ بے حیائی کے انجام عجیب لگ رہا بھائی. میں کیسے واقعات آپ کو سناؤں. ہمارے حیدرآباد کے واقعات بھی شرم ہیں, باہر کے تو انگریزوں کے واقعات بہت دور کے چھوڑ دو لوگوں کو, تو وہ لوگوں کاؤنٹنگ میں نہیں ہے بھائی. ان لوگوں کے واقعات سننا نہ سننا برابر چھوڑ دو. ہمارے اپنے حیدرآباد یہاں کے مسلمانوں کے واقعات تحقیق کرو کبھی. زہرا نگر کے علاقے میں 1 سال پہلے کیا معاملہ ہو گیا تھا, معلومات کرو جا کر. کوئی سوچ سکتا ہے کہ انسان بے حیائی میں ڈوبتے ڈوبتے, فحاشی میں ڈوبتے ڈوبتے یہ نوبت پہ لائے گا ماحول کو کہ بیٹیاں باپوں کے ہوس کا شکار بنیں گی. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا بے حیائی جب جنم لیتی ہے کسی کے اندر تو وہ اپنے انسان سے انسانیت کو چھین لیتی ہے. درندہ ہو جاتا ہے انسان, درندہ, جانوروں جیسی صفات آ جاتی ہے اس کے اندر. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی صحیح ترغیب کی حدیث ہے. راوی کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے. ذرا بٹھاؤ اندر دماغ یہ حدیث کو. عبداللہ بن عمر, صحیح ترغیب کی صحیح حدیث ہے. کہا اللہ کے نبی نے حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے, ان میں سے ایک نکل گیا تو دوسرا بھی ایسے ہی نکل جائے گا. اللہ اکبر. جس سے حیا نکل گئی اس سے ایمان نکل گیا, جس سے ایمان نکل گیا اس سے حیا نکل گئی. یہ دونوں ساتھ ہے, یاد رکھو. ہم ایک طرف ایمانداری کا, ایمان والے ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, ادھر بے حیائی بھی ہمارے اندر ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ایمان والا حیا والا ہوتا ہے, حیا والا ہوتا ہے ایمان والا, بہت حیا والا ہوتا ہے, یاد رکھنا. آئیے انجام کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں, چند ایک باتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ. وہ باتیں بتانے سے پہلے یہ چیزیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نظام کو نہیں سمجھا بھائی. اسلام کا جو نظام پردے اور حیا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا تھا ہم نے اس کو نہیں سمجھا. ہم نے اپنے منمانی کا نظام لگایا, رب تعالی نے اپنی رحمت کو روک لیا. کیسے ماحول ہے گھروں کے, وحشت, دہشت, پریشانی, مسائل, لڑائی جھگڑے, دل کا سکون نہیں, اطمینان نہیں, نہ کھانا صحیح نہ پینا صحیح, کچھ صحیح نہیں. آج ہی آئے تھے ایک صاحب, رقیہ سیشن ہوتا ہے ہائی ٹیک سٹی میں, کیب ڈرائیور ہے, کہنے لگے 16 گھنٹے کی نوکری کرتا ہوں مولوی صاحب, 16 گھنٹے, صبح فجر کو نکلتا ہوں تو رات کے 11 بجے گھر کو جاتا ہوں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا 2 سال 3 سال سے زندگی ایسی ہو گئی. ہمارے والدہ, اس کے الفاظ ہیں, کہتا ہے کہ ہمارے والدہ محترمہ کہتے تھے کہ ہوٹل میں کھانا, مسجد میں سونا. میری زندگی ایسی ہو گئی مول صاحب, پیسہ کما رہا ہوں لیکن سکون چین نہیں ہے, گھر کو جاتے ہی لڑے جھگڑے شروع, مسائل. ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو ٹھوکر ماری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ہٹا لیا. اور یاد رکھیے یہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں عیش و آراموں کو جمع کر لیجئے, عیش و عشرتوں کو جمع کر لیجئے, حویلیاں بنا لیجئے, بنگلو بنا لیجئے, محل بنا لیجئے, اچھے سے اچھے کھانے, سونے چاندی کے برتن لا کر رکھ لیجئے, اگر اللہ کی رحمت اس میں شامل نہیں تو سکون نہیں مل سکتا. اور فٹ پاتھ پہ رہنے والا, کچرے میں چن کے کھانے والا, کھانے کو کھانا نہیں ہے, رہنے کو چھت نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں, لیکن اگر اس پر اللہ کی رحمت ہے تو سکون قلب ہے, اس کو سکون میں ہونے. اللہ کی رحمت یاد رکھو, یہ رحمت. آؤ آج بے حیائی کے معاملے میں سب سے زیادہ ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ حیا والے ہیں. بے حیائی بڑھنے کے معاملے میں اگر کوئی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے تو وہ کون؟ حیا والے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. ہم حیا والے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں حیا میں رہ گیا تو کافی ہے, ہمارے محلے کے لڑکے کچھ بھی کر لے, ہمارے خاندان کی لڑکیاں کچھ بھی کر لے, ہمارے گھر کے نوجوان کچھ بھی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں, میں تو حیا والا ہوں نا, کافی ہے. نہیں,
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے عمل کرنے والے کے برابر بلانے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی۔ بہتوں کو سنے نہیں حدیث، یہ آدھی حدیث سنے ابھی تک، آج پوری حدیث سن کے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے نیکی کی مثال دی کہ اگر تم کسی کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، وہ عمل کرے گا، اسے جو ثواب دیا جائے گا تمہیں بھی برابر ثواب دیا جائے گا اتنا ہی، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی گناہ کی طرف بلائے گا اور وہ گناہ میں لت پت ہوگا، اسے جتنا گناہ پر دیا جائے، گناہ دکھا جائے گا، تمہیں بھی برابر گناہ اتنا ہی ملے گا، اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ فیس بک، واٹس ایپ، ایسا شیئر دبانے سے پہلے سوچو کہ اس سے گناہ ملے گا، نیکی ملے گی۔ نیکی کا معاملہ ہے ثواب، اجر۔ گناہ کی چیز فارورڈ کر رہے ہو، برابر شریک ہوں گے تم بھی، یاد رکھنا گناہ کے اندر۔ آج ہمارے پاس ایک عجیب و غریب ماحول ہو گیا سب لوگوں کا، میسج فارورڈ کرنا بہت ثواب کا کام سمجھتے اپن لوگ، بہت ثواب کا کام۔ نماز کچھ بھی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، میسیجز فارورڈ کرتے، اسلامی میسیجز۔ خالی فارورڈ کر لینے سے ثواب نہیں ملتا۔ اچھا تھوڑے ایسے بھی ہوشیار لوگ ہیں، یہ میسیج 10 لوگوں کو دیے تو جنت ملتی، جاگیر ہے۔ جنت کس کی؟ واٹس ایپ والے کی جاگیر ہے جنت، فیس بک والے کی ہے، مسخرہ پنا ہے جنت، یہ بیکار چیزیں ہیں سب۔ نیکی کی طرف بلاؤ گے برابر اجر ملے گا، اور اگر گناہ کی طرف تم کسی کو لاؤ گے برابر گناہ ملے گا، اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آج ہمارے پاس کیسا مسئلہ ہے؟ خود تو فحاشی میں ہے، دوسروں کو بھی فحاشی میں ڈھکیل رہے ہیں، خود تو بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی بے حیائی کے کام کروانے لگا رہے ہیں، خود تو گناہ کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی گناہ کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ میں ایسا کرا تم بھی ایسے کر لو، نہیں۔ آؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اگر ایمان والا، کوئی مومن، کوئی ایمان والا چوری کرتا ہے تو جتنی دیر وہ چوری کر رہا ہے اتنی دیر وہ مومن نہیں۔ اللہ اکبر، ایمان والا ہی نہیں اتنی دیر وہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جو کوئی اتنی دیر تک لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جتنی دیر وہ دھوکہ دے رہا ہے اتنی دیر وہ ایمان والا نہیں، مومن نہیں ہو سکتا وہ۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی نے زنا، جو کوئی تم میں سے زنا کرنے والا ہے جتنی دیر وہ زنا کر رہا ہے اتنی دیر وہ ایمان والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف یہ نہیں کہ ایک عورت اور مرد بے حیائی کا کام کرے، بلکہ زنا یہ بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، پیروں کا زنا بھی ہوتا ہے، زبان کا زنا بھی ہوتا ہے، دل کا زنا بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے، ہاتھوں کا زنا چھو کر کرنا ہے، پیروں کا زنا چل کر جانا ہے، زبان کا زنا گندی باتیں کرنا ہے، اور دل کا زنا گندی باتیں دل میں سوچنا ہے۔ زنا جتنی دیر مومن زنا کرتا ہے اتنی دیر مومن نہیں رہتا، ایمان والا نہیں رہتا۔ آؤ یہ پورے تباہی کے انجام ہیں بے حیائی کے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے انسان، عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے انسان۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، بدکاری بڑھ جائے، بے حیائی، بدکاری اور فحاشی جس قوم کے اندر بڑھ جائے اور بڑھتے بڑھتے لوگ اسے سر عام کرنے والے ہو جائے، عام سر عام بے حیائی کے بازار گرم ہیں۔ جاؤ آپ کے حیدرآباد کے کئی علاقوں کے نام بتا سکتا ہوں، وہ علاقوں میں جا کر دیکھو آپ کے میرے مسلم بھائی بہن برقعے پہنے ہوئے ہیں، برقعے پہن کر ہماری بہنیں
کئی ایسے اڈے کھل گئے ہیں شہر کے اندر جہاں پر زنا کے اڈے آپ کہہ سکتے ہیں، کھلے عام لوگوں کے سامنے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، فحاشی کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جس قوم کے اندر فحاشی کے کام سرے عام ہونے لگ جائے، عام ہو جائے، کھلے عام لوگ فحاشی کا کام کریں، تو یاد رکھو ایسے لوگوں کے اندر وبائی پھیلنے والی بیماریاں جنم لیں گی، ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ ان سے پہلے لوگوں نے ایسی بیماریوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی بیماریاں، بہت لوگ پریشان ہیں آج۔ یہ ریشیو حیدرآباد میں کم تھا، انڈیا میں کم تھا، لیکن بڑھ رہا ہے اب کہ لوگ ایڈز کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی گھناؤنی خطرناک بیماری کہ آدمی جیتے جی تلملاتے مرتا ہے۔ یہ فحاشی کا انجام ہے، یہ بے حیائی کا دردناک انجام ہے۔ رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی بے حیائی کا کام کرے گا اللہ دنیا کے اندر بھی سخت عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ بیماریاں بے حیائی کے عذاب کے بدلے میں آئی ہے کہ انسان تل ملا کر جیتے جی مرتا ہے۔ علاج نہیں ہے بیماریوں کا، علاج کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ عذاب کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے کیا؟ اللہ کے عذاب کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے کیا؟ ہے علاج اللہ کے عذاب کا دواؤں سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، رب تعالیٰ یہ عذاب سے چھٹکارا دے گا۔ رب تعالیٰ کے دامن کو تھام لو، حیا کے دامن کو تھام لو، رب تعالیٰ ضرور ہمیں بچائے گا یہ گناہوں سے، بیماریوں سے۔ بیماریاں کیسی کبھی سنے نہیں ویسی بیماریاں آج، خطرناک بیماریاں۔ ایسی کینسر کے بارے میں ہم سنتے تھے، ہم بلڈ کینسر کے بارے میں سنتے تھے، اب تو کینسر اتنے قسم کے ہو گئے لا تعداد، ہر چیز کا کینسر، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، ہمارے انسان عورت اور مرد کے پرائیویٹ پارٹس کا کینسر، چھاتیوں کا کینسر، بریسٹ کینسر، خطرناک کینسر۔ کیسے کینسر ختم؟ دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی کینسر کا علاج نہیں ہے، کینسر کی دوا ہے ہی نہیں کسی کے پاس، سب دعوے کرتے ہیں، روکا جا سکتا ہے، تھوڑا تھاما جا سکتا ہے، تم 30 دن میں مرنے والے ہو کینسر کی وجہ سے، تھوڑا روک سکتے ہیں، لیکن علاج نہیں۔ کیوں؟ تم نے بے حیائی کے کام کیے، تم نے فحاشی کے کام کیے، رب تعالیٰ نے اپنے عذاب کو مسلط کر دیا تم پر۔ اللہ کے نبی کی پیشن کو یہ ہے، یاد رکھنا، یہ بے حیائی کا انجام ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیثیں ہم نے سنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بے حیا اور زنا کرنے والوں کو اور فحاشی کے کام کرنے والوں کو خطرناک سزا دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی ہر روز فجر کے بعد پوچھتے کہ تم نے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ صحابہ اگر کوئی خواب بیان کرتے تو تعبیر بیان کرتے اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کہ یہ خواب کا یہ معنی یہ مطلب ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دو لوگ میرے پاس آئے اور لے گئے مجھے اور یہ چیزیں بتانے لگے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گڑھا ہے، گڑھا بنایا گیا ہے، وہ گڑھے کی شکل کیسی ہے؟ نیچے سے پھیلا ہوا ہے لیکن اس کا منہ چھوٹا ہے۔ ایک گڑھا جس کا نیچے کا حصہ پھیلا ہوا ہے، اوپر کا حصہ چھوٹا ہے۔ ہم نان کی روٹی کھاتے نہیں، نان کی روٹی کس میں بنتی؟ گڑھے میں بنتی۔ وہ گڑھا نیچے سے بڑا ہوتا، اوپر سے چھوٹا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور کا لفظ، تنور کے بارے میں تذکرہ کیا کہ میں نے ایک تنور جیسا گڑھا دیکھا، نیچے سے بڑا ہے اوپر سے چھوٹا ہے۔ ایسے آگ کے شعلے اڑ رہے ہیں کہ فراٹے مارتے ہوئی آگ اوپر آ رہی ہے، نیچے جا رہی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ننگے مرد اور عورت اس آگ میں جل رہی ہیں، جل رہے ہیں اس آگ کے اندر۔ وہ فراٹے مارتے ہوئی آگ جب اوپر آتی ہے تو مرد بھی اوپر آتے ہیں، وہ عورتیں بھی اوپر آتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب باہر نکلنے والے ہیں، باہر نکلنے والے ہیں، اوپر اٹھتی ہے، اس کے شعلے جب نیچے جاتے ہیں تو پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ لوگوں سے پوچھا کون ہے بھائی یہ؟ اتنا دردناک عذاب، اتنا خطرناک عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جو آپ کو ساتھ لے گئے تھے بتانے کے لیے، کہا
کہ اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو فحاش کام کیا کرتے تھے، جو زنا کیا کرتے تھے مرد اور عورت. اللہ سبحانہ و تعالی موت کے بعد قیامت نازل کرنے تک ان کا یہی حشر کرتا رہے گا. اللہ اکبر. یہ زنا کا انجام، یہ بے حیائی کا انجام ہے. یاد رکھو بے حیائی، یہ بے حیائی انسان کی عقل چھین لیتی ہے، انسان سے انسانیت کی انسانیت چھین لیتی ہے. دنیا میں ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی یہی حشر ہوگا. اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا میں نے جہنم میں ایک ایسے لوگوں کا دسترخوان دیکھا، بے حیائی کا انجام، دردناک انجام. عقل چلی جاتی ہے لوگوں کی جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، فحاشی کے کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میں نے ایک دسترخوان دیکھا جہنم کے اندر. کیسا دسترخوان؟ بڑے لذیذ اور مزیدار کھانے لگے ہوئے ہیں جہنم میں دسترخوان پہ. میں کیا دیکھتا ہوں کہ جن کو کھانے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ حسین دسترخوان پر، ان کے پیچھے وہ دسترخوان کے بازو میں سڑے ہوئے بدبودار گندے کھانے بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ دسترخوان پر اچھے کھانے، ایک طرف گندے اور سڑے ہوئے کھانے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب وہ لوگ آتے ہیں تو وہ اچھے دسترخوان والے کھانوں کو چھوڑ کر وہ گندے گندے کھانے کھاتے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کیا کرتے تھے. وہ عورتیں ہیں ان کے اندر جو اپنے مردوں کو رکھتے ہوئے غیر مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کیا کرتے تھے. اچھی حلال چیز کو رکھ کے گندگی کی طرف جاؤ گے تو رب تعالیٰ دنیا میں بھی ویسے ہی رکھ دے گا اور آخرت میں بھی ویسے کے ویسے رکھ دے گا. یاد رکھنا. اور ایک اہم پیغام دوں، بہت لوگ ہیں بھائی، کسی پر میں انگلی نہیں اٹھا رہا، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، کسی کا نام لے کے نہیں بول رہا ہوں میں، سب کا تذکرہ ہے اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور پڑھ لیجئے، پورا سورہ نور پڑھ لیجئے جا کے، سورہ نور پورا پڑھ لیجئے آپ لوگ جا کے. بہت بہترین باتیں ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر، خاص طور پہ اس تعلق سے. تھوڑے اپنے بھائیاں ہیں جو 25 جگہ منہ مارے ہوئے ہیں، تھوڑی ہماری بہنیں بھی ہیں ایسی ہے معاشرے میں، معاشرہ ایسا ہی ہے. لیکن جب رشتے کی بات آتی ہے تو انہیں پاک دامن صاف ستھرا رشتہ چاہیے. آؤ یہ رشتے کے تعلق سے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 26 میں بیان کر دیا اور کہا دیکھو تم نیک ہو تو نیک ملے گی، بد ہو تو بد ملے گی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہی لائق ہے اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہی لائق ہے، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہے، پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہے. پورا پیر، 4 پیر بنا کے بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، سیدھے سیدھے بنا کے بتا دیے. یہ آیت کب نازل ہوئی معلوم؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا ایک دفعہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پاک دامن مرد کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں. یاد رکھو میرا نبی پاک ہے تو اس کی بیوی بھی پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ. اور اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص 25 جگہوں پر منہ مار کے آئے، پورے فحاشی کے گندے کام کر کے آئے اور یہ وہ سمجھے کہ میری قسمت میں پاک دامن عورت ہوگی، خواب غفلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر دیا یہاں پر نہیں مل سکتی. تم پاک نہیں ہے تو پاک نہیں ملتی، تم پاک ہے تو تمہیں پاک ملے گی انشاءاللہ. آگے بات سمجھ میں. یہ بے حیائی کے دردناک انجام، یہ بے حیائی کے دردناک انجاموں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں بھائی بیان کرنے کے لیے. وقت ہو گیا تقریباً، بس کر دوں تھوڑا بولوں اور ایک 10-15 منٹ بول لوں. 2-3 چیزیں، 2 حدیثیں ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں پھر ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ میرا ٹائم بہت پہلے ختم ہوگا، میرے کو اندازہ نہیں ہوا کیسا ہوگا ٹائم. 2-3 اور حدیثیں ہیں بیان کر دیتا ہوں. سنتے نہیں جان دو، بعد میں نیکسٹ سنڈے سن لیں گے. سن لیتے ٹھیک ہے. یہ جو بے حیائی کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. جیسے کہ ابھی بولا دیکھو میں ایک مرو بلکہ سروس آئی. کون سی سروس آئی؟ نہیں سمجھے؟ کون سی؟
مرو جی، جیو نکو بولو. یہ انٹرنیٹ کا ایک ہاتھ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے فحاشی پھیل رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری گھر کی عام خواتین اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں جانتی، ان کو اسمارٹ فون یوز کرنے نہیں آتا لیکن ٹی وی کا ریموٹ چلانے ضرور آتا. یہ ٹیلی ویژن، یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی گندی گندی فلمیں، یہ ہمارے ہندوستان کے سیریلز، یہ چینل ہمارے ماحول کو بگاڑ رہے ہیں دن بدن. ماحول آ رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹی وی کے اندر سیریل دیکھ لیے، انہیں کون سے کپڑے پہنی، ہم بھی وہی کپڑے پہنتے کہتے ہیں. انہیں کیسا کپڑے پہنا، میں بھی ویسے کپڑے پہنتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. یاد رکھنا، وہ ٹیلی ویژن میں دکھنے والے فلمی اداکاروں کے طریقے پہ چلو گے تو مرو گے بھی ویسے ہی، اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ بھی ویسے ہی جاؤ گے. یہ ٹیلی ویژن، یہ فحاشی، بے حیائی کے انجامات میں ایک انجام یہ بھی ہے کہ کئی سال پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ گھر میں بچوں کی ختنہ ہوئی، بچے ایک روم میں ہیں. آج کل کی ختنہ الگ ہو رہی، رنگ والی، کوئی مسئلہ نہیں، آرام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پہلے جو نیچرل طریقے سے کی جاتی تھی اس میں بچے کو 10-15 دن کا ریسٹ چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، نیوز پڑھی تھی کہ یہ بے حیائی کے کاموں میں جب ملوث ہوئے تو رب تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے کے بتا دیا. کیا ہو گیا معلوم؟ 2 بچوں کی ختنہ ہوئی، ایک کمرے میں پڑے ہیں. ادھر ماں بہن بیٹی جو بھی عورتیں ہیں فحاشی دیکھنے میں مصروف ہیں، بے حیائی، سیریلز، ٹیلی ویژن میں اتنے مصروف، اتنے مگن، اپنے شوہر کا بھی اتنا خیال نہیں رہتا جتنا وہ سیریل کا خیال رہتا. وقت ساتھ دیکھتے رہتے، آئلے وہ سین چلے گا تو کیسا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی، انہیں مرنے والا تھا، مرتا کہ نہیں مرتا، ایسا ڈسکشن ہوتا ہمارے گھر کے عورتوں کے پاس. بھائی ہماری بولتا ہوں، ہمارے پاس نہ سمجھو ماشاءاللہ، ہمارے پاس نہیں دیکھتے سیریلز، کہیں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے ہمارے پاس بولے تو. جس کے پاس ہوتا ہمارے معاشرے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو نیوز میں بتایا گیا، پیپر میں، مصروف ہے ادھر، وہ بچے چھوٹے ہیں، ختنہ ہو کر پڑے ہیں. بلی داخل ہوئی، دونوں کی شرمگاہ کو قطر دیا اور چلے گئی، دونوں کی موت ہو گئی. یہ فحاشی کا، بے حیائی کا انجام ہے یہ. اور شاید میرے خیال سے 6-7-8 مہینے پہلے کی بھی ایک رپورٹ کہ ایک ماں جو ہے نا اپنے بچے کو ٹی وی دیکھنے کے چکر میں بھوکا رکھ دی، ٹی وی میں مگن، دودھ پلانا بھول گئی، بچہ چیخے مار مار کر شیرخوار بچہ دم توڑ گیا، وہیں پر مر گیا بچہ. یہ فحاشی، یہ بے حیائی کے پیچھے اگر پڑیں گے تو رب تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا. یاد رکھو. اور ایک اہم مسئلہ ہے بھائی یہ فحاشی کے تعلق سے کہ آج ہمارے جو بھائی کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں، ہاں بڑے بڑے جگہوں پر جانا آنا ہوتا ہے، یا پھر پالیٹکس میں ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، یہ سارے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی کی صحیح حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی غیر محرم کو چھونے سے، چھونا سمجھتے ہیں، ہاتھ ملانا بہت دور ہے، ہاتھ ملانا بہت دور کی بات ہے، مصافحہ کرنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ تم اپنے جسم میں لوہے کے کیلے ٹھوک لو. اللہ اکبر. مگر غیر محرم سے ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں کسی غیر محرم کو نہیں چھوا. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس عورتیں اسلام قبول کرنے کے لیے آتی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتے، بلکہ کپڑا ادھر ایک پکڑاتے ادھر ایک پکڑاتے، ہاتھ نہیں لگاتے غیر محرم کو. اللہ اکبر. وہ پاک دامن نبی ہوتے ہوئے کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگائے. جائز نہیں اسلام کے اندر. آئیے ایک 3-4 حدیثوں کا مجموعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. 3-4 حدیثیں ہیں، بہت کامن ہیں، کوئی اختلافی ٹاپک نہیں، سب بہت دفعہ سنے ہیں، لیکن انجام سنیے کہ جب فحاشی آتی ہے
جب بے حیائی آتی ہے تو رب تعالیٰ ان کا کیسا دردناک انجام کرتا ہے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 100 حصوں میں تقسیم کیا. اس کے بعد اللہ نے 99 حصے اپنے پاس اٹھا کر رکھ لیے تاکہ قیامت میں انہیں استعمال کریں گے. ایک حصے کو یہ زمین پر نازل کیا گیا، وہ ایک رحمت کا حصہ. تم دیکھتے ہو کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں. ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے وہ 99 حصے رب تعالیٰ قیامت کے دن کھول کے نکالیں گے اور وہ رحمت کے ذریعے سے بندوں کو معاف کریں گے. لیکن اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کہا وہ 99 حصے رحمت کے ہوتے ہوئے بھی چند ایسے بدخماش، بدپکار اور فحاش اور بے حیا لوگ ہوں گے، وہ 99 حصے رحمت کے ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے. 99 حصے ہونے کے باوجود. بہت الگ الگ حدیثیں ہیں، ان میں سے آج کے عنوان کے تحت جو چیزیں میں بتا کر بات ختم کروں گا. 99 حصے اللہ رب العالمین کی رحمت کے، اس کے باوجود بھی رحمت سے محروم. کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں نہیں، بدقسمت لوگ ہیں نہیں. آؤ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ایسی عورتوں پر بالکل اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جو مردوں کا لباس یا مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. اللہ اکبر. مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کو پر اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی اپنی رحمت نہیں ڈالے گا، نہ تو انہیں پاک کرے گا، نہ تو انہیں جنت میں داخل کرے گا. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مرد جو اپنے گھر والوں کو بے حیائی کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بیوی گندا سیریل دیکھ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں بچہ فحش کام کر رہا ہے، بچہ آپ کے اسکول کے اینول ڈے میں ناچ رہا ہے، بے حیائی کا کام کر رہا ہے، بچی گانے گا رہی ہے، بے حیائی کا کام کر رہی ہے. یہ گندے کام کرتے ہوئے کوئی مرد اپنے گھر کے عورتوں کو اور بچوں کو دیکھے اور انہیں نہ روکے تو ایسے مردوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن 99 حصے کی رحمت ہونے کے باوجود بھی رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے. ایسے مردوں پر یہ کس کا انجام ہے؟ بے حیائی کا دردناک انجام. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ بوڑھا زانی، عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا ہے، جسم میں راشا آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو زنا کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا زنا کرتا ہے بڑھاپے کی عمر میں، ایسے بوڑھے زانیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 99 حصے کی رحمت رہنے کے باوجود بھی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. یہ بے حیائی کا انجام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہا کہ میں نے ایسے قسم کے جہنمیوں کو ابھی نہیں دیکھا، وہ آنے والے دور میں آئیں گے. میں ایسے قسم کے جہنمی لوگوں کو نہیں دیکھا ہوں جو ابھی نہیں میرے بعد آئیں گے. ان کی نشانی بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی. معنی کیا ہے؟ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آنے کا معنی یہ ہے یا تو باریک کپڑے پہنیں گی یا تو ٹائٹ. جو ہماری مائیں بہنیں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے لیگنز پہن کے جاتی ہے، جائز نہیں، جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. یاد رکھو، بھائی کے سامنے بھی نہیں جا سکتے، باپ کے سامنے بھی نہیں جا سکتے. ہاں شوہر کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جہنمیوں والی صفت ہے یہ، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہوں گی، جن کے سر اونٹ کی کوہان کے جیسے ہوں گے. دوسری صفت، جن کے سر کیا ہوں گے؟ اونٹ کی کوہان. اونٹ دیکھیں نا آپ، کیمل، اس کی گردن ایسی آتی، اس کی پیٹھ ایسا ٹبا بنے ہوئے رہتا پیٹھ پر. جو ہماری آج بہنیں اسکارف کے اندر سر کے اوپر ہی حصے پر جوڑا باندھتی ہے، سر کے حصے پر بالوں کو لپیٹ کے سر تاکہ اونچا نظر آئے. اسلام میں جائز نہیں ہے یہ فیشن.
اسلام میں یہ والی زینت جائز نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں جو عورتیں اپنے سر پر اونٹ کی کوہان کی جیسا باندھتی ہے بالوں کو اونچا. پھر اللہ کے نبی نے ان کی اور تیسری صفت بتائی, جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے, اٹریکٹ کریں گے اور خود بھی دوسروں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی. یہ عورتیں, یہ بے حیائی کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں یہ اعمال, لیکن جو کرے گا وہ دردناک انجام کو بھگتے گا, یاد رکھنا. یہ اسلامی احکامات بتاؤ اپنے گھروں کے اندر. بھائی دیکھو, ہندوستان میں اسلامی قانون نہیں ہے نا. اگر آپ اپنے گھر میں اسلامی قانون نافذ کر لے تو کوئی روکتا آپ کو آ کے؟ روکتے؟ کر لو پھر. آپ کے 100 گز کے اندر تو نافذ کر لو اسلامی قانون, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ کے گھروں کے اندر تو نافذ کر لو ماشاءاللہ, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. کون روکے گا آپ کو آ کر؟ کھلی آزادی ہے اسلام پر عمل کرنے کی آپ کو اس ہندوستان کے اندر. لیکن معاملہ دیکھیے بد سے بدتر ہو گیا ہے. اس دیندار گھرانوں کا بھی, غیر دیندار گھرانوں کا بھی, داڑھی والوں کا بھی, بغیر داڑھی والوں کا بھی معاملہ, نمازی بے نمازی سب کا معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ وہ سب مل کر یہ فحاشی اور بے حیائی کے طوفان میں بہہ نکلے ہیں. ضرورت ہے کہ اگر یہ سیلاب کو یہاں نہیں روکا گیا تو یہ سیلاب سیدھے بہتے ہوئے جا کر کہاں رکتا ہے؟ جہنم میں رکتا ہے, یاد رکھنا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حیا والا مسلمان بنا دے. مولا ہماری امت کی عورتوں کو حیا والی عورتیں بنا دے. مولا ہم تمام لوگوں کو ہماری عزتوں کی, ہمارے ناموس کی حفاظت کرنے والا بنا دے. مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.